اب کتاب و سنت نہ خود پڑھا ہوا انہوں نے، جن بزرگوں سے کوٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہوا، یا پڑھا بھی ہے تو انہوں نے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے قرآن کی تفسیریں اور حدیث کی شروحات لکھ دی. حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہیں. آیت میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تشریح میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یا بہاء الحق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، ہاں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ان لوگوں کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. سرکار صراط الذین انعمت علیہم، قرآن جن کو جانتا ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن کے نزول سے پہلے کے ہیں. قرآن کیا اشری تھانوی کو صراط الذین انعمت علیہم کہہ رہا ہے؟ تو کروڑوں دیوبندی کہیں گے جی 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 انہی کو کہہ رہا ہے. ہم کہیں گے ابھی پوچھ لیتے ہیں بریلویوں سے. داڑ تلے صراط الذین انعمت علیہم ہم صاحب بریلوی صاحب ہے، جی 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 کروڑوں بریلوی کہیں گے بالکل جی. ہم کہتے ہیں ابھی دیوبندیوں سے پوچھ لیتے ہیں. ہاں تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کی جو تشریح انہوں نے کی ہے، اس تشریح کی اوقات یہ ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اکرام اور اہل بیت ہیں علیہم السلام اجمعین، انبیاء اکرام علیہم السلام. جی اس کے بعد کوئی نہیں ہوا، جی اس کے بعد ہوئے ہیں یہ امام بخاری امام مسلم. نہیں اس تو اگے تو پھر تسی آگے. پہلے خود ایک دوسرے کے اوپر متفق ہو جائے نا، پھر ہمیں دعوت دیں نا. ہم تو وہیں تک بات کر سکتے ہیں نا جن تک متفق ہیں. نہیں جی فیض ہے سرکار، فیض تو پھر یہ ہے کہ 1200 سال سے کروڑوں فالورز، لاکھوں علماء فرقوں کے، اور ایک بندہ آ کے سارے بابے فارغ کر دے، ان کے مولوی فارغ کر دے. تو سب تو بڑا غوث مجدد اور بابا کون ہویا؟ پھر وہ بندہ ہویا نا. اگر یہی کرائٹیریا بنانا ہے آپ نے، کرائٹیریا قرآن و سنت ہے، چاہے کوئی کافر بیان کرے چاہے کوئی مسلمان بیان کرے. تو یہ اصل جو بڑا جرم ہے وہ تیسرا ہی ہے. اب وہ پہلا جو جرم ہے اس کے پر میں مختصر بولوں. جو میں نے کہا کہ یہ ان کو تکلیف یہ ہے کہ سارے فرقوں کو مسلمان کیوں کہتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. 2 فرقوں کی ایکسیپشن ہے، اور میں انہیں فرقہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں میں سے نکلے ہیں، وہ غیر مسلموں میں سے نہیں نکلے. اور فرق عربی میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے کو. غلام احمد قادیانی دجال سنیوں کا مناظر تھا دعوے نبوت کرنے سے پہلے، تو انہی میں سے نکلا نا. اور حنفی تھا، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. اس کے ماننے والے ابھی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح دیوبندی اور بریلوی پڑھتے ہیں. اور گالی دیتے ہیں یہ اہل حدیث کو. اہل حدیث تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں. آپ کی تو نماز ہی قادیانیوں والی ہے. ظاہر ہے جب انہوں نے کرائٹیریا یہ بنایا. ہماری نماز وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث بھی اسی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو یہ جرم خود کر رہے تھے اس کی گالی کسی اور کو دے رہے تھے. یہ تو ہم نے آگے ایکسپوز کیا ہے نا کہ جاؤ ان کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھو نماز کس طریقے پہ پڑھ رہے ہیں. تمہارے حنفی بھائی نکلیں گے وہ. اب تو ان کی ویڈیو بھی آ گئی ہے، ان کے جو اس وقت موجودہ خلیفہ صاحب ہیں سو کارڈ، انہوں نے کہا ہم حنفی ہیں، ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. You follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. تو قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوتے تو یہاں تک نہ پہنچتے. تو ان کو وہ سنیوں میں سے ایک فرق ٹوٹ کے الگ ہوا. ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے ایک ایکسٹریم رویہ اختیار کیا، ان کی ہم تکفیر کرتے ہیں. دوسرا فرقہ ایک شیعہ کا ہے، وہ یہاں پہ تو ایز سچ نہیں پایا جاتا سوائے چند ایک غالی ذاکرین کے.
زیادہ تر تو وہ شام کے اندر ہے، نصیریہ جو حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ الوہیت کے درجے پہ فائز کرتے ہیں، علی اللہ کہتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو بیلنس ہو گیا جی، سنیوں سے بھی نکلا ہوا ایک فرقہ، اس کی بھی تکفیر ہو چکی ہے، اور شیعہ سے نکلے ہوئے ایک فرقے کی بھی تکفیر، اور اس طرح کی تکفیر کہ سنی شیعہ متفق ہے اس تکفیر کے اوپر۔ یعنی قادیانیوں کو صرف سنیوں نے کافر نہیں قرار دیا، سنی سے مراد میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور جتنے سو کالڈ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب، بلکہ شیعہ نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اور اسی طریقے سے جو شیعہ کا فرق تھا ٹوٹ کے الگ ہونے والا نصیریہ، اس کو صرف شیعہ نے کافر نہیں، اثنا عشری نے قرار دیا، بلکہ اہل سنت نے بھی ان کی تکفیر کی۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ جو مسلمان کلیم کیے ہوئے ہیں نا، یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مانتے۔ اور میں نے کئی سالوں سے یہ بارہا چیلنج دیا ہے، علمی چیلنج، کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک عالم دین جسے اس کے فرقے کے لوگ سب سے بڑا مانتے ہو، وہ ہمیں یہ ریٹن میں فتویٰ دے دے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں اگرچہ ہم انہیں گمراہ مانتے ہیں، جہنمی مانتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن وہ عذاب بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے اپنے انہی عقیدوں پر اگر مر گئے جو اب وہ کلیم کرتے ہیں۔ تو آپ کو اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ایسا نہیں ملے گا جو یہ آپ کو سٹیٹمنٹ دے دے۔ ہاں اس طرح ضرور کہیں گے کہ اگر کوئی بریلوی شرک نہ کرتا ہو تو جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں ہم دیوبندیوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، بریلویوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ جا دفع ہو جا، آج کے بعد اب دین کی بات نہ کر۔ جا، تیرے اس چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں، کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، اگر انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے بریلوی کہیں گے کہ اگر کوئی اہل حدیث گستاخ رسول نہ ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ پھر آگے پوچھے کون سا اہل حدیث ہے جو گستاخ رسول نہیں ہے، وہ کہیں گے سارے گستاخ نے، شکلہ نہیں دیکھ رہے ندیاں۔ تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ میں جو ہوں وہ مسلمان مانتا ہوں باقیوں کو۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ چاہیے کہ ہمارے سوا جتنے فرقے ہیں انہی عقیدوں پر مر گئے تو جنت میں چلے جائیں گے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ انڈائریکٹلی کافر کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ کافر اس لیے نہیں کہتے کہ وہ ڈرتے ہیں پبلک پریشر کی وجہ سے، پھر جوڈیشری میں ایسے بندوں کے خلاف کیس ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کرتے ہیں، اس لیے وہ ڈرتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا پہلا جرم جو میرا تھا، جو 3 بڑے جرائم تھے، ان میں سے ایک یہ کہ میں مسلمان مانتا ہوں، یہ کافر مانتے ہیں۔ اور یہ کافر کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر ان کا چارہ نہیں چلے گا، ان کی چندہ بک قائم نہیں رہے گی، ان کے مدرسے الگ نہیں ہوں گے، کیسے ہوں؟ اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ جذباتی باتیں کہیں لکھی بھی دکھائیں، تو میرا جو عقیدہ ہے وہ تو میرا ویڈیو سے آیا ہے، مجھے تو لکھا ہوا دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ان کے بڑوں نے لکھ کے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے۔ احمد بریلوی صاحب کی کتاب ہے احکام شریعت، جس میں انہوں نے فتوے دیے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہابیوں کا جو ذبیحہ ہے، یعنی اگر کوئی وہابی، اور اعلیٰ حضرت وہابی کہتے ہیں دیوبند اور اہل حدیث کو، اگر کوئی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کرے تو وہ حلال ہے یا حرام؟ تو انہوں نے کہا کہ وہابی، اور پھر بریکٹ خود کھولی، دیوبندی، اہل حدیث اور رافضی یعنی کہ شیعہ، اور ساتھ لکھا قادیانی۔ ہاں، اگر یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے ذبیحہ کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا۔ یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل۔ مرتد کا مطلب یہ کہ دین چھوڑ گئے۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ ان کے نزدیک دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ سے بہتر ہے، اور قادیانیوں کی صف میں لا کے ان کو کھڑا کیا ہے، ان سارے فرقوں کو۔